اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست۔ اقبال کہتا ہے جی میں کر سکتا ہے کھچت رو کے اپنے آپ نو حضور دے قدموں چ پہنچاتے۔ اعلان جہاد ہوا چھوٹی عید کے بعد، حضور نے فرمایا کہ احد جانا ہے، بچوں کو اجازت ہے، بچے نہیں جا سکتے، جو بیمار ہیں ان کو بھی رخصت ہے کیونکہ ان کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، قرآن کی یہ نص ہے، لیس علی الاعمی حرج، جو نابینا ہیں ان کے اوپر بھی نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، اور مریض کے اوپر بھی نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے دل نواز سنی، سب بے قرار ہو گئے، اور بے قرار ہونے والوں میں ایک وہ صحابی بھی ہیں جن کی ایک ٹانگ کام نہیں کرتی۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ وہ وفادار صحابی ہیں کہ ان کے 4 بچے، ہم تو ایک کو بھی دین کے حوالے کرنے سے بہت زیادہ سوچتے ہیں، ان کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں ہی حضور کی غلامی میں، اور ان کی بیوی وہ بھی جب بھی میدان جہاد کا کوئی ذکر آتا تو وہ بھی کسی نہ کسی، حالانکہ عورت پر تو نہیں جہاد، وہ بھی پہنچ جاتی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ان کی جو دوسری ٹانگ ہے وہ بھی خراب تھی۔ اب جو جس کی ایک ٹانگ خراب ہو جی، وہ اس کے چلنے کا یہی انداز ہوگا نا جس طرح چلے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا کیویں آنا ہویا؟ عرض کی حضور میں بھی جانا ہے۔ فرمایا کہ آپ پہ تو جہاد فرض ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے کہنے لگے کیا حضور جو لنگڑے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور نے فرمایا جائیں گے۔ چلے گئے جی، اور جانے کا انداز کیا ہے؟ نکلنے لگے، رخت سفر باندھا تو دعا مانگی، صرف بیوی سن رہی ہے یہ دعا، کہا یا اللہ میں جا رہا ہوں میدان احد میں واپس کوئی نہیں آنا ہی، تو میں نو شہادت چاہی دی ہے۔ حضرت عمر ابن جموع، غرض میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، خبر میں، نظر میں، آذان سحر میں، اور اگر چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کر رکھ دوں۔ اقبال کہتا ہے اگر میں چاہوں نا تو میں تمہیں بتا دوں کہ حضرت عمر ابن جموع جو ہے میدان جہاد کے اندر گئے کیوں۔ اقبال کہتا ہے اللہ نے مجھے وہ کمال دیا ہوا ہے، صرف میں تیری آنکھاں دے اگے انج کراں یا کچھ پڑھ کے پھوکاں تو 1400 سال پیچھے ٹر جائیں کہ بدر دے اندر صحابہ کیویں گئے۔ پھر تینوں یہ بھی میں دساں گا کہ میدان احد دے اندر حضرت امیر حمزہ نے اپنا کلیجہ کیویں قربان کیا تھا۔ حضرت عمر ابن جموع نے دعا منگی، یا اللہ میں واپس کوئی نہیں آنا، مینوں کی چاہی دی ہے؟ ہن تو دعا بھی نہیں منگی جاندی۔ اور چھوٹی عید ہماری چھٹیوں میں گزرتی ہے، حضور عید کے فوراً بعد میدان احد میں تشریف لے گئے، اور وہاں حضور کے 2 دانت مبارک بھی متاثر ہوئے، سامنے والے 2 دانت مبارک، اور یہاں پر حضور کو پتھر بھی لگے۔ عمر ابن جموع نے دعا منگی، یا اللہ میں واپس کوئی نہیں آنا کیونکہ میں نے کی چاہی دی ہے؟ شہادت چاہی دی، بولو کی چاہی دی ہے؟ شہادت چاہی دی، گئے شہید ہو گئے۔ عمر ابن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے جسم مبارک کو سواری کے اوپر رکھا اور سواری کو ہم نے مدینہ منورہ کی طرف ہانکا، لیکن سواری ادھر جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حضور نے ہمیں دیکھ لیا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور ہم چاہتے ہیں کہ ابا جی کی قبر جو ہے وہ ادھر بنے، لیکن سواری ادھر نہیں جا رہی۔ سرکار نے فرمایا جانی بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ رات عمر ابن جموع نے اپنے گھر میں ایک دعا مانگی تھی، اور اس دعا کے اوپر ایک ہی گواہ ہے، اس کی بیوی۔ حضور اپنے کاشانہ اقدس کے اندر جلوہ گر تھے، لیکن وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، یعنی دعا گھر منگی جا رہی ہے اور حضور اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں۔ عمر ابن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان احد میں دفنا دیا گیا، اور سرکار نے کیا تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ۔ حضرت امام الانبیاء نے فرمایا کہ ایک منظر تم نے آج دیکھا ہے کہ عمر ابن جموع کی جو سواری ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف نہیں جا رہی، فرمایا کہ ایک منظر قیامت والے دن دیکھو گے کہ جب عمر ابن جموع اپنی بیساکھی لے کر جنت کی زمین کے اوپر قدم رکھ رہا ہوگا تو جنت کی زمین عمر ابن جموع کے قدموں کے نیچے آ کر لف رہی ہوگی، لف رہی ہوگی۔ فرمایا یہ جنت کی زمین کو رونتا ہوا جنت میں جائے گا۔